عرب میں دستور تھا کہ شرفا اپنے نومولود بچوں کو گاؤں کی کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے۔ آپ کو بھی بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں لے کر چلی گئی۔ تقریباً 4 سال تک حلیمہ اس برکت کو سینے سے لگائے رہیں، بڑی شفقت سے انہیں دودھ پلایا۔ وہ جب اس بچے کی طرف دیکھتی تھیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتی اور بچے کے لیے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا۔ لیکن حلیمہ کی اس پرورش کے ساتھ ساتھ فطرت بھی اس نازک پودے کی آبیاری سے غافل نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری ہی میں عرب کی تمام صفات و خوبیوں کے مالک بن گئے تھے۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لائے گئے اور یہ امانت آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوٹا دی گئی۔ لیکن حضرت آمنہ زیادہ عرصہ تک اپنے جگر گوشہ کو مامتا کا پیار نہ دے سکیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال ہی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپسی پر انتقال فرما گئیں۔ داغ یتیمی تو ساتھ لائے ہی تھے، ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بوجھ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے ضعیف کندھوں پر آن پڑا۔ ضعیف دادا نے اپنے پوتے کی پرورش میں بہت محنت کی، لیکن انہیں بھی زیادہ دن تک یہ محنت نہ کرنا پڑی اور 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس تھی، بچپن تھا اور ابھی کسی سایہ کی ضرورت تھی، اور یہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پدرانہ شفقت کی صورت میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کئی بیٹے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری نہ صرف بخوبی قبول کی بلکہ اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اس طرح آپ اپنے چچا کے سایہ عاطفت میں جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12-13 برس کے تھے کہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ یہ بڑا ہو کر ساری دنیا کا رہبر بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک جنگ میں حصہ لیا جو حرب فجار کہلاتی ہے۔ یہ جنگ قریش اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے ایک شخص عروہ کے قتل کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم عمر تھے، اس لیے اپنے چچاؤں کو دشمنوں کے تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ جنگ کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے اور یہ لڑائی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی اور یہ چوتھی تھی اور آخری تھی، اور اس کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں یعنی حرمت والے دنوں میں جن میں جنگ و جدل منع ہے لڑی گئی تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ حرب فجار کے کچھ عرصہ کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس میں بنو ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے علاوہ دیگر قبائل بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلہ کے ہوں، یہاں تک کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی کیونکہ یہ امن و امان کا معاہدہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے تھے۔